بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب البر والصلہ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک متفق علیہ۔ محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے درس کے لیے مشکات شریف سے باب البر والصلہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بر کے معنی نیکی کے آتے ہیں، لیکن عام طور پر بر اس نیکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے راستے سے کرتی ہیں۔ تو گویا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو راحت رسانی جہاں تک ہو سکے پہنچانا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو دکھ نہ پہنچانا۔ اور صلہ کے معنی ہے جوڑنے کے، جوڑنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ صلہ رحمی، رحم کہتے ہیں جو بچہ دانی ہوتی ہے، چونکہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق اور مختلف مراحل کے اندر جو تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں وہ سب وہیں پر پورے ہوتے ہیں، وہیں سے رشتہ جڑتا ہے، بھائی بہن کا، ماں باپ کا۔ تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کے معنی آتے ہیں رشتے ناتوں کو توڑنا، جو کہ ممنوع ہے۔ آج خاص طور سے اس عنوان کا اس لیے انتخاب کیا گیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام اور رائج ہو چکی ہے کہ معمولی بات پر آپس میں رشتے ناتوں کو توڑ لیا جاتا ہے، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، بول چال چھوٹ جاتی ہے، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ جو مغفرت کی عمومی راتیں ہوتی ہیں یا عمومی مغفرت کی راتیں ہوتی ہیں، شب قدر کی رات، شب برات کی رات اور دوسری قیمتی راتیں، ان راتوں کے اندر جب اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اور عام مغفرت کی جاتی ہے، ایسے موقعوں پر بھی کچھ لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا ہو۔ اس لیے آج خاص طور سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کے خوشی میں، ان کے غم میں شریک ہو، ان کے پاس آنا جانا ہو، اور اگر وہ ہماری مدد کے محتاج ہوں تو ان کی مدد کی جائے، مالی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات جس کا تعلق خواہ عبادات سے ہو، خواہ معاشرت اور معاملات سے ہو، آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے اس کی اہمیت، اس کی تاکید، اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے اور عملی طریقے پر کر کے بھی دکھلایا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے۔ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ یتیم تھے، اور جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ کو عملی طریقے پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا موقع ہی نہیں ملا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اکلوتے اولاد تھے اپنے والدین کے، نہ کوئی آپ کا بھائی تھا نہ کوئی آپ کی بہن تھی،
لیکن آپ نے اپنے رضائی والدہ کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ وہ معاملہ، وہ سلوک فرمایا جس سے خود آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا تھا، تو مکہ فتح ہونے کے اس کے بعد غزوہ حنین فتح ہوا تھا، اس میں کافی مال غنیمت ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کے ہاتھ۔ تو اسی موقع پر گوشت تقسیم ہو رہا تھا کہ ایک خاتون آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا، بستر وہ بیٹھ گئیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ ہیں، یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بنو سعد کے خاندان سے تھی۔ اور اسی غزوہ حنین کے موقع پر جو بہت سارے قیدی ہاتھ لگے تھے، دشمن کے مرد اور عورتوں کو غلام بنا کر لایا گیا تھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے انہیں پہچان لیا کہ میری رضائی بہن ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ انتہائی احترام کا اور حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، ان کو سامان دیا، تحفہ ہدیہ دیا اور ان کے لوگوں تک انہیں پہنچوایا۔ اور پھر آپ کے جو دوسرے قرابت تھا، جو رشتہ دار تھے، آپ نے ان کے ساتھ عملی طریقے پر رشتہ داری کا جو حق تھا اس کو نبھا کر آپ نے دکھایا اور امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ میں نے سب سے پہلی جو روایت پڑھی اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے رشتہ دار میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا، امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں سب سے زیادہ اس کی حقدار ہے۔ اس نے پھر پوچھا، ثم من، اس کے بعد کون؟ کہا امک۔ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ تو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون؟ اب آپ نے فرمایا ابو، تمہارے باپ۔ کہ ماں کا درجہ مقدم کس چیز کے اندر ہے؟ خدمت گزاری کے اندر ہے، حسن سلوک کے اندر ہے، راحت رسانی کے اندر ہے۔ ماں صنف نازک ہے، اور تمام رشتہ داریوں کے اندر اور تمام رشتوں میں سب سے پہلے ماں کے رشتے سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو واسطہ اپنی ماں کے ساتھ ہی پڑتا ہے۔ ماں اس کے لیے مشقت برداشت کرتی ہے، حمل کی مشقت برداشت کرتی ہے 9 مہینے، اس کے بعد اس کی ولادت کی مشقت کو برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلانے کی مدت میں اس کی مشقت کو برداشت کرتی ہے۔ ماں بہت ساری مشقتوں کو برداشت کرتی ہے۔ ماں صرف نازک ہے، اس لیے خدمت گزاری کے اندر ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میں صرف ماں کا ذکر فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارے باپ، تمہارے باپ۔ تو باپ کا بھی درجہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اطاعت گزاری کے اندر اور حکم کے تعمیل کے اندر باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور خدمت گزاری کے اندر ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وفی روایت، ایک دوسری روایت میں قال امک ثم امک ثم امک، یعنی ایک ساتھ آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر فرمایا ثم ابا کا ثم ادنا کا ادنا کا، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں درجہ بدرجہ، چچا ہے، پھر چچا کے بیٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ متفق علیہ۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، رسوا ہو جائے، ذلیل رسوا ہو جائے، ذلیل رسوا ہو جائے۔ تو صحابہ گھبرا گئے، پوچھا من یا رسول اللہ، کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر میں یہ اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پا لے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ یہ احسان کا معاملہ فرمایا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے والدین تمہارے سامنے موجود تھے، تم ان کی خدمت گزاری کر کے جنت کو حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کو راحت پہنچاتا ہے، ان کے جی کو خوش کرتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے تو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر سکتے تھے، چاہے دونوں کی دونوں موجود ہوں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، لیکن یہ موقع پانے کے باوجود تم نے ان کی خدمت کر کے جنت پہ داخل ہونے کا اپنے لیے استحقاق پیدا نہیں کر لیا، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس راستے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ غالباً امام منقدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی وہ بھی اللہ والے تھے، تو وہ تو عبادت کے اندر رات گزارتے تھے اور یہ اپنی ماں کا پیر دبانے میں خدمت کرنے میں رات گزارتے تھے۔ کبھی کبھی اپنی ماں کا پیر دباتے ہوئے اپنی ماں کے پیر کو چوم لیا کرتے تھے، تو ان کی ماں کہتی، بیٹا تم اتنے بڑے وقت کے ولی ہو اور تم میرا پیر چوم رہے ہو، تو وہ کہتے کہ اماں میں اپنی جنت چوم رہا ہوں۔ تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو ایسی تعلیم دلائیں، ایسی تربیت کریں کہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں، وہ یہ سمجھیں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ خدمت کریں گے۔ جب ان کو پہچان ہی نہیں کرائی جائے گی، جب اس طرح کی تعلیم و تربیت نہیں کی جائے گی، تو کیا خدمت کریں گے ماں کی؟ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی جن سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، لیکن وہ بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ کافرہ تھیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان تھی۔ تو کہتے ہیں فی عہد قریشن، قریش کے عہد کے زمانے میں، یعنی سن 6 ہجری کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو مکہ والوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ تو دونوں طرف سے گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ صلح 10 سال کے لیے صلح نامہ مرتب کیا گیا، اس پر صلح ہو گئی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اس سال تو آپ چلے جائیں، اپنا احرام کھول دیں، اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں، اس عمرہ یہ قضا۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو آنا جانا شروع ہو گیا، مکہ والے مدینہ، مدینہ والے مکہ۔ تو اسی زمانے کی بات ہے، مکہ میں ذرا قحط پڑا ہوا تھا، تنگی تھی، تو ان کی والدہ اس زمانے میں اپنے بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان امی قدمت علیہ وہی راغبۃ، میری والدہ میرے پاس آئی ہے، لیکن راغبت کا مطلب یہ رغبت سے بنا ہے۔ عربی میں رغیبہ اگر ان کی صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اعراض کرنا، فمن رغیب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، میری جماعت سے نہیں۔ اور ایک ہے بغیر صلہ کے، من یرغب، کون خواہش کرتا ہے، تو یہاں پر دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ راغبتن میری مدد کی خواستگار ہے، خواہش مند ہے، وہ مجھ سے مدد حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور اگر اعراض کے معنی میں لیا جائے، مطلب وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافرہ ہیں۔ افا اصیلھا، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں کیونکہ مسلمان تو ہے نہیں؟ قال نعم صلیھا، آپ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وہ ٹھیک ہے کافرہ ہیں، وہ جیسے بھی ہیں والدہ تو ہے نا، ماں باپ جیسے بھی ہوں، چاہے اولاد کو بھی ظلم کرتے ہوں، لیکن ماں باپ ہیں نا، اس سے انکار تو نہیں ہے، اس لیے ان کا جو ادب و احترام ہے، جو حق ہے وہ ادا کیا جائے گا۔
عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لهم رحم ابلھا ببلالھا متفق علیہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ فلاں آل ابی فلاں، آپ نے نام نہیں لیا، نام کو پوشیدہ رکھا، یعنی آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قرابت دار، قریبی رشتہ داروں میں آپ کا چچا ابو لہب کافر تھا، آپ کا دشمن تھا، جانی دشمن تھا، کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا تکلیف پہنچانے کا جو تکلیف نہ پہنچائے۔ ابو لہب کی بیوی تھی، تو اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر بھی آپ کے مخالفین تھے، تو آپ نے نام نہیں لیا کہ فلاں آل ابی فلاں یہ میرے اولیاء نہیں۔ ولی دوست کے معنی بہت سے معنی میں آتا ہے، کارساز، حمایتی، مددگار، دوست، تو فلاں آل ابی فلاں یہ میرے دوست نہیں ہیں۔ انما ولی اللہ، میرے دوست اور میرے ولی تو اللہ ہے اور تمام نیک مسلمان، یعنی محبت کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت کو دنیا میں اتار دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر، اس کے تقوی و طہارت کی بنیاد پر، اچھے اخلاق و کردار کی بنیاد پر جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تمام فرشتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر محبت آسمان سے دنیا میں اتاری جاتی ہے، اور دنیا میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کی محبت خشکی تری تک پھیل جاتی ہے۔ تو محبت کا تعلق اعمال سے ہے۔ وہ میرے رشتہ دار ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، رشتہ داری کا اور ناطے کا جو تقاضا ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ ابلھا ببلالھا، میں تر کرتا ہوں اس کو تری کے ساتھ، یعنی یہ ایک کنایا اور اشارہ ہے۔ وہ چیز جوڑی جاتی ہے، جس چیز سے جوڑی جاتی ہے جب وہ تر ہوتی ہے، لیسدار ہوتی ہے، تو وہ دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے جیسے گوند۔ لیکن اگر سوکھی چیز ہو تو وہ جوڑتی نہیں ہے۔ تو مراد یہاں پر ہے میں ان رشتوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رشتہ داری کو برتتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرے دوست اور میرے ولی تو اللہ اور نیک مسلمان ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ شتم یشتم کے معنی گالی دینے کے بھی آتے ہیں، اور شتم یشتم کے معنی برا بھلا کہنے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں ترجمہ ذرا احتیاط سے کیا گیا کہ کبیرہ گناہ میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی خود اپنے والدین کو برا بھلا کہے یا گالی دے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے، صحابہ کرام کی مقدس ترین جماعت ان کے سامنے اب ارشاد فرما رہے ہیں تو بڑی حیرت سے پوچھ رہے ہیں قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، کہ کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے، برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ یسب ابا الرجل، جب ایک آدمی کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا، گالی دے گا، تو پلٹ کر جواب میں اس کے باپ کو برا بھلا کہے گا، گالی دے گا، جو کہ یہ سبب ہوا ہے، اپنے باپ کو گالی دلوانے کا یہ سبب ہوا ہے، تو گویا خود ہی اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو گویا ہمیں اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ نعم یسب ابا الرجل، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے گا فیسب اباہ، تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا جواب میں، ویسب امہ، اور یہ اس کو ماں کو گالی دے گا، فیسب امہ، وہ اس کے ماں کو گالی دے گا۔ اور یہ تو عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن دھیان نہیں دیتے۔ بات یہ ہے جب برائی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے
اس کی شناعت اور قباحت دل سے نکل جاتی ہے۔ انسان جب پہلی مرتبہ کوئی برائی کرتا ہے 10 بار سوچتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، میاں کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ لیکن جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں ہوتا اور بے تکلف گناہ کر جاتا ہے۔ ایسی ہمارے معاشرے کے اندر گالی گلوچ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابد البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ درجے کی نیکی، اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کیا ہے کہ آدمی کا اپنے باپ کے جو اہل تعلق ہیں، اہل تعلق کے جس سے ان کو محبت ہے، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے باپ کے چلے جانے کے بعد۔ یعنی ماں باپ کا جو حق ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن باپ سفر میں چلا گیا، لمبے سفر میں چلا گیا یا ترک وطن کر کے چلا گیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آدمی اپنے معاش کی وجہ سے روزی روٹی کے لیے دوسرے شہروں میں چلا جاتا ہے، بنگلور چلا گیا، سورت چلا گیا۔ یا تو یہ مراد ہے کہ باپ کے چلے جانے کے بعد، یا مراد ہے باپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، یعنی باپ کے انتقال اور وفات کے بعد جو والد کے دوست احباب تھے، جو والد کے اہل تعلق تھے، تو والد کے لڑکے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سے اس کے باپ کے ذریعے سے ہے، تو اس نے باپ کے اس تعلق کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے، فرمایا کہ یہ باپ کے ساتھ ہی حسن سلوک کے درجے میں ہے، اسی طرح ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، روزی اللہ کی طرف سے طے ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی نے روزی بندوں کے درمیان تقسیم کی ہے، اس کا تعلق، اس کی بنیاد انسان کی محنت نہیں ہے، ورنہ ایک مزدور جو کھٹتا ہے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں وہ کتنی محنت کرتا ہے، کھیت میں کام کرنے والا مزدور کتنی محنت کرتا ہے، لیکن اسے ملتا کیا ہے؟ لیکن ایک ساہوکار ہے، ایک سیٹ ہے جو اپنے آفس میں بیٹھا ہوا چند قلم چلاتا ہے اور لاکھوں کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو رزق کا تعلق انسان کی محنت سے نہیں ہے، وہ ایک بہانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، ہاتھ پیر تو مارنا ہے، کوشش تو کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن رزق اللہ کی طرف سے جو طے ہے وہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے خود طے کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی نے ان کے درمیان میں روزی کو تقسیم کر رکھا ہے۔ لیکن صلہ رحمی ایسی چیز ہے صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے رزق کے اندر وسعت کی جاتی ہے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے پیسے میں آدمی کا عام طور سے کام بن جاتا ہے، تو جو صلہ رحمی کرنے والا شخص ہوگا اس کا اتنے پیسے میں اس سے کہیں زیادہ کام بنے گا۔ پیسہ اتنی ہی ہے، لیکن جتنا عام لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کا کام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ یا تو مراد وسعت سے یہ ہے، یا حقیقت میں اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، برکت ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی مالی امداد کرتے ہیں، اللہ ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4 مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے، حمل کے اوپر گزر جاتا ہے، تو فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں؟ اس کی روزی لکھی جاتی ہے، جو روزی اس کو دنیا میں ملنی ہے وہیں پر لکھ دی جاتی ہے، اتنی روزی اس کو ملے گی، عمر کتنی ہوگی، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، یہ سب تفصیلات وہاں پر لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اضافہ کا مطلب ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے تقدیر کے سلسلے میں ایک بنیادی بات سمجھ لینا چاہیے۔ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کا مطلب کہ ایک چیز اللہ کی طرف سے طے ہے، اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے خلاف نہیں ہو سکتا۔
دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جو علم الہی کے اندر طے ہو چکا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی۔ فرعون نے کتنی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، ہزاروں بچوں کو قتل کرایا، لاکھ تدبیر کی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے گود کے اندر پلوا کے دکھلایا ہے کہ ہم جب پالنے پر آتے ہیں تو دشمن کی گود میں پلواتے ہیں۔ اسی طرح سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام حمل میں نہ آ جائیں، پیدا نہ ہو سکیں، اس کے لیے ساری تدبیر اختیار کی، اللہ نے طے کر لیا، وہ تو ہو کے رہے۔ تو ایک ہوتی تقدیر مبرم، بالکل اٹل، جو اللہ کے علم میں طے ہو چکی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ ایک تقدیر معلق ہے، معلق کا مطلب یہ بندہ اگر یہ عمل کر لے گا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، یہ انعام دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو نہیں دیا جائے گا، لیکن کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ بھی اللہ کے علم میں طے ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے تقدیر معلق۔ تو اگر ہم یہ مانیں کہ واقعتاً اس کی رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، جتنا کوٹا اس کا مقرر تھا علم الہی کے اندر اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق تقدیر معلق سے۔ اور اگر تقدیر مبرم سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا رزق تو وہی ہے جو اس کی طے ہو چکی ہے، لیکن اتنے ہی روزی میں اتنے ہی پیسے میں اس کا اتنا کام بن جاتا ہے کہ اور لوگوں کا اتنا کام نہیں بنتا۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، عمر کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ عمر میں اضافہ یہ بھی طے ہے، اسی رحم مادر کے اندر طے کر دی جاتی ہے اس کی عمر کتنی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے پشت پر ہاتھ مارا تو جتنے بھی انسان تھے قیامت تک پیدا ہونے والے وہ چیونٹیوں کے شکل میں، ذرات کی شکل میں اکٹھا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جو ذرات کی شکل میں تھی سب نے اقرار کیا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، سب نے اقرار کیا۔ اب دنیا میں اپنے اپنے اوقات میں ان کا آنا ہوگا، جتنی ان کی عمر ہوگی، عمر پوری کریں گے، پھر وفات ان کی ہو جائے گی، رخصت ہو جائیں گے۔ تو ان ذرات میں جو چوٹیوں کے شکل میں تھے، ایک روح کہہ لو، ذرہ کہہ لو، بہت نمایاں طور پر چمک رہی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ کون؟ کہا تمہاری اولاد میں داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہے۔ کہا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ان کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے طرف سے فیصلہ ہو چکا 60 سال کی عمر ہے تو 61 سال نہیں ہوگی، جو فیصلہ ہو چکا۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال کا، ٹھیک جیسے تمہاری مرضی۔ اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور عمر ان کی بڑھتی رہی، گزرتی رہی، جب 60 سال کم 1000 سال ہوا یعنی 940 سال، فرشتہ آ لیا، حضرت چلیے۔ ارے وہ جو 60 سال باقی ہے کہ آپ نے تو داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا 60 سال، کہا مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے فنسی آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے۔ ہوتا ہے نا، آدمی کوئی بات کہتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، انکار نہیں کیا آدم علیہ السلام نے، کہا مجھے یاد نہیں۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کے اولاد بھی کے اندر بھولنے کی صفت پیدا ہو گئی۔ آدمی کوئی بات یاد رکھتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام 1000 سال تک دنیا میں رہے اور داؤد علیہ السلام 60 سال۔ تو عمر کا معاملہ بھی وہی ہے کہ عمر نہیں بڑھتی ہے، تو پھر کیا مطلب بڑھنے کا؟ یہاں بڑھنے کا مطلب وہی ہے کہ جتنی عمر اللہ نے اس کو دی ہے اتنی عمر میں جتنا کام وہ کر لیتا ہے اور لوگ عمر میں وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابرین کے اندر کئی ایسے علماء گزرے ہیں، اتنی ان کی تصنیفات ہیں، اتنی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں کہ ایک انگریز نے پوچھنے لگا، شاید حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، کہ بہت ساری تصنیفات تھیں، کہ یہ کوئی کتب خانہ ہے کیا؟
یہ کوئی کتب خانہ ہے؟ بات کیا ہے، اللہ نے ان کے وقتوں کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اتنا کام کر گئے کہ جو عام لوگ اتنا کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کس بنیاد پر؟ جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی رزق کے اندر وسعت دی جائے اور اس کی عمر کے اندر اضافہ کیا جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم شجدۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ داری، رشتہ ناتا، یہ رحمان سے مشتق ہے، رحمان کی گویا کہ شاخ ہے۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذاتی نام، لیکن اس کے صفاتی نام بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ بہت سارے نام قرآن کے اندر بھی شمار کیے گئے ہیں۔ رحمان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمان اور رحیم یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن رحمان صرف اللہ کا صفاتی نام ہے، کسی اور آدمی کو رحمان بولنا صحیح نہیں۔ رحیم بندوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، رحیم صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انتہائی شفیق مہربان ہے اپنی امت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحیم کا اطلاق بندوں پر ہو سکتا ہے، رحمان کا نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ شارٹ کر کے بولتے ہیں عبد الرحمن ہے، رحمان بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ تو رحمان اور رحیم دونوں کے اندر مادہ ہے رحم کا ہے۔ دارالعلوم کے سابق محتمیم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریر کرتے تھے تو علم کا دریا بہتا تھا، عجیب شخصیت تھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے کائنات کو اس طرح بنایا ہے کہ جیسے ہم جس زمین کے اوپر ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں تو اس کے اوپر آسمان نظر آئے گا۔ تو پہلا آسمان، جہاں بھی جائیں گے پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان۔ ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے اور جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو سب سے آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے، اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو چاہے پہلا آسمان ہو، چاہے ساتواں آسمان ہو، چاہے اس کے اوپر کا عرش ہو، چاروں طرف سے محیط ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، تو اللہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ تو گویا پوری کائنات اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحم یعنی رشتہ ناتا یہ رحمان سے گویا کی شاخ ہے، اس کی اسی سے نکلا ہے، اسی سے مشتق ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا من وصلک وصلتہ، جس نے تجھے جوڑا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا۔ معمولی بات نہیں، جو رشتے ناتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور رحمت کہاں ہے؟ جنت میں۔ ومن قطعک قطعتہ، اور جو تجھ کو توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دوں گا۔ تو فضائل بھی ہیں اور وعید بھی ہیں نہ کرنے کے اوپر۔ اگلی روایت کے اندر یہ فرمایا گیا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم معلقۃ بالعرش۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ ناتا یہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، عرش کو پائے کو پکڑ کر یہ معلق ہے اور لٹکا ہوا ہے۔ تقول، اور یہ کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ۔ یہ جملہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتی ہے۔ خبر کا مطلب کہ جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، جو میری رعایت کرے گا، میرا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا معاملہ کرے گا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے گا۔ جب خبر کا ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ ہوگا، اور اگر اس کو دعا کے اوپر محمول کریں تو یہ دعا ہوگی
کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے جو مجھے جوڑے. تو جو رشتے ناتوں کو جوڑے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے. گویا یہ دعا کر رہی ہے. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھ کو قطع کرے، رشتے ناتوں کو توڑے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جدا کر دے. متفق علیہ. عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. متفق علیہ. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا. بہت سخت وعید ہے. یعنی اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے اور چاہے کتنا ہی آدمی گنہگار ہو تو کبھی نہ کبھی جنت میں اس کا داخلہ ہوگا، چاہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے اپنے گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی جنت پہ ضرور جائے گا. لیکن قطع رحمی کرنے والا یہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی قطع رحمی کرے گا اللہ اس کو اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں کرے. ایسی گناہ ہے یہ. ہوتا کیا ہے، جب آدمی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور رشتے ناتوں کو قطع کر لیتے ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، اتفاق سے راستے میں کبھی سامنا ہو جاتا ہے، یہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. یعنی دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اہل تعلق کے ساتھ ان کا معاملہ رہتا ہے ملنے جلنے کا، دعا سلام کا، لیکن سگے بھائی کے ساتھ بول چال چھوٹی ہوئی ہے، سلام کلام بند ہے، لیکن اس کا احساس نہیں کرتے ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. کہ قطع رحمی کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوگا، مطلب اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس موقع پر حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ نے ایک قصہ سنایا تھا، اور وہ قصہ حضرت شیخ کی آبیتی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. شیخ کی آبیتی اس میں لکھا ہوا ہے. شیخ نے فرمایا کہ چونکہ سہارنپور کے اندر مظاہر کے اندر پڑھاتے تھے، اور پڑھنے کے زمانے میں بھی اس طرح حضرت نے پڑھا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ چپل گم ہو گیا تو 6 مہینے تک مجھے چپل پہننے کی نوبت نہیں آئی. اس شان کے ساتھ پڑھا ہے. کام میں مظاہر العلوم کے اندر دارالاقامہ میں رہتا تھا، اسی کے اندر مسجد تھی. استنجا میں جانے کے لیے استنجا خانے کے پاس جیسے ہر جگہ یہاں پر بھی چپلیں رہتی ہیں تو کوئی چپل پہن کے استعمال کر لیا. باہر جانے کی نوبتیں نہیں آئی. 6 مہینے تک مدرسے کے باہر نہیں گئے. جب اس شان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اتنا دھیان لگا کر کے مجاہدے کے ساتھ، تب اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرماتے ہیں، تب آدمی کچھ بنتا ہے. تو ایسے ہی جب وہاں پڑھا رہے تھے تو عید کے بعد 2 دن کے لیے کاندھلا جایا کرتے جو حضرت کا وطن تھا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو کاندھلے میں جو ان کے رشتہ دار تھے کا ہر رشتہ دار کے یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتا تھا. یہ ہے صلہ رحمی، بہت بڑی بات ہے. اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہیے، دور کے ہوں قریب کے ہوں. اس سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی تعمیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. سب کے میرا جانا ہوتا تھا. کہ میرے ایک رشتہ دار تھے جن کو مجھ سے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بہت رنج تھا اور دوری تھی، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. میں اگر سلام کرتا تھا تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. چنانچہ جب میں کاندھلا میں گیا تو اپنے ایک عزیز کے ساتھ ان کے گھر بھی جانے لگا. وہ سمجھ گئے. کہاں وہیں جا رہے ہو؟ کہاں؟ کہ جانتے ہو کہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، تم سے بولتے نہیں ہیں، تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا وہ ان کا عمل، یہ میرا عمل، میں تو جاؤں گا. گئے. جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو اس طرف کے اطراف کے مکانات کے اندر بیٹھک ہوا کرتی ہے دروازہ داخل ہونے کے بعد. تو اس سے مونڈے پڑے ہوئے تھے. مونڈا جو گول ہوتا ہے جیسے کرسی ہوتی ہے، اس میں پیچھے ٹیک لگانے کا نہیں ہوتا ہے، تپائی بغیر ٹیک والی گول ڈمرو کی شکل کی، اس کو مونڈا بولتے ہیں. تو میں جیسے ہی داخل ہوا وہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. مجھ کو دیکھتے ہی اپنا رخ پلٹ لیا.
میں جا کر سلام کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایک منڈا کھینچ کر میں بیٹھا، اب کچھ دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد میں چلا آیا، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں ملا۔ جب باہر نکل کر کے آیا تو میرے عزیز نے کہا، بغیرت، بے حیا، دیکھ لیا نا، تم نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا، اپنا منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا، کافر آؤ گے، کافر آؤں گا۔ وہ ان کا عمل ہے، میرا عمل ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے ان کے دل کو ایسا پلٹا کہ وہ بضد ہو گئے کہ میں تم سے بیعت کروں گا۔ میں نے بطیرے کہا کہ ہمارے بڑے موجود ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، کہنا بیعت تو تمہیں سے ہوں گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا، صلہ رحمی کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اچھے غصہ آ جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس حدیث کے اوپر عمل کیا تو اس کا اتنا اچھا ان کو بدلہ ملا۔ کل تک فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے درمیان دشمنی ہے شدید، وہ کیا ہے؟ بالکل سگا جگری دوست بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہو گیا؟ تجارت ہو گئی۔ آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، کچھ ہدیہ دیا، ہم نے آپ کو دے دیا، اس میں کمال کیا، کس کا ہوا؟ یہ تجارت ہو گئی، لین دین ہو گیا۔ تو حقیقت میں بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے کہ اس کے ساتھ جب قطع رحمی کی جائے تو وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ہم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ وہ ہماری شکایت کرے، ہم اس کی شکایت نہ کریں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے زبردست چیز ہے۔ کئی پڑھا میں نے کتاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کچھ لوگوں کا حساب آسان حساب لیں گے، اس کو حساب یسیر کہتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ حساب یسیر کیا ہے؟ صرف پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے صرف پیشی ہوگی، تم نے یہ کیا، اچھا جاؤ تم معاف۔ اور ایک ہے مناقشہ، ایک بات کے بارے میں، یہ کیوں کیا، اس سے کیوں سے سوال ہو جائے گا، پھر تو اس کا بڑا غرق ہے۔ تو آسان حساب کس کا ہوگا؟ اس میں وہ شخص بھی ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ باوجود کہ اس کے رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی کریں، اس کی برائی کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے، جو بہت کڑوا گھونٹ ہے، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے یہ صلہ ملتا ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو اپنے دل پر لیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ قطع رحمی ہے، بول چال چھوٹی ہوئی ہے، سلام کلام بند ہے، تو ہم توبہ استغفار کریں اور اس سے بات چیت ہم شروع کریں، ہماری ناک نہیں کٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو دنیا کے فضائل بھی ہم کو حاصل ہوں گے، روزی کے اندر وسعت اور برکت، عمر کے اندر برکت، اور آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما و اہلہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيته وعافيت ولا حالة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے قصور میں درگزر فرما. اے اللہ، ہم بار بار آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ پھر گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کو توڑ دیتے ہیں. اے اللہ، تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ، تو پھر بھی اپنے بندوں کی توبہ کو منتظر رہتا ہے. اے اللہ، ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اقرار ہے. ہم سر سے پیر تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ایک اعضاء گنہگار ہے، ہماری آنکھ گنہگار، ہمارے کان گنہگار، ہماری زبان گنہگار، ہمارے ہاتھ و پیر گنہگار، ہمارے دل و دماغ گنہگار. سر سے پیر تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ، تو کریم کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، رحیم تو رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے محسنین کے معاونین کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، آج کی رات تو کسی کے محروم نہ فرما. اے اللہ، مغفرت کا رشتہ، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا. یہ کبر النار کا عشرہ ہے، اس میں بھی آدھا وقت گزر چکا ہے، آدھا وقت باقی ہے. اے اللہ، اگر اس میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو اے اللہ، ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ، ہمیں بربادی سے بچا لے. اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، تو کسی کے محروم نہ فرما. اے اللہ، اب سے ہمیں نئی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. گناہ کے راستے سے ہٹ کر طاعت کے راستے پر چلنے والا بنا دے، بدعملی کے راستے سے ہٹ کر عمل والے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ، تو اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، اعمال والا بنایا ہے، اگرچہ ٹوٹے پھوٹے طریقے پر صحیح. اے اللہ، ہمیں اخلاص والا بھی بنا دے. اے اللہ، عمل صالح کی رغبت و شوق دلوں کے اندر پیدا فرما، عمل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اسے قبول فرما. اے اللہ، گناہوں سے ہمیں باز رہنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بھرپور مدد توفیق شامل حال فرما. اے اللہ، گناہوں کی نحوست، اس کی نفرت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت کو اپنی حفاظت پہ لے لے. اے اللہ، مسلمان حکمرانوں کو اے اللہ ان کو دین کا صبر عطا فرما، آخرت کا فکر عطا فرما، امت کے بھلائی اور ہمدردی اور خیر خواہی ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ، ان کے دلوں کو مظلوم مسلمانوں کی مدد کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ، اپنا لطف و کرم شامل حال فرما. اس ملک کے اندر بھی اے اللہ اچھے حالات کو پیدا فرما. یا اللہ، ظلم کو ختم فرما، انصاف کو زندہ فرما. اے اللہ، خوف و دہشت کے ماحول کو ختم فرما، امن و
امن و شانتی پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما، آخرت کا سچا فکر نصیب فرما، غفلت سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، طاعت کی رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ مستبرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے اہل تعلق ہیں، ہمارے بھائی رشتہ دار ہیں جو اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، وہ خطرناک مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اللہ خطرناک ہمارے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، اے اللہ تیرے واسطے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ علاج کرتے کرتے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، تھک چکے ہیں، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تیرا ہی آسرا ہے۔ اے مولا اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں ان کو کاروبار کے اندر استحکام نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار کرتے سے بخشش نصیب فرما، ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا۔ اے اللہ اپنے لطف کا، کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، دنیا کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ مقدر فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ اگر شب قدر والی رات گزر چکی ہے تو اس میں ہماری مقبول عبادت طے فرما، اور اگر باقی ہے تو اس میں ہمیں مقبول عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچے ہوئے اوقات کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جب عید کی رات میں تو انعام تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی محروم نہ فرما، ہمیں بھی نواز دے، اپنے کرم کا، رحم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا